ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز فجر۔ رات بھر انسان کے پاس وہ فرشتے رہتے ہیں جو کہ عین عصر کی نماز میں آتے ہیں اور رات بھر انسان کے ساتھ رہ کر صبح فجر کی نماز کے بعد واپس آسمان پر پہنچتے ہیں، تو اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں، بتاؤ تم جب گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب تم واپس آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم عصر میں گئے تھے اور واپس فجر میں واپس ہو رہے تھے تو ہم نے انہیں نماز میں مشغول پایا۔ تب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، تمہیں یاد ہے کہ تم نے انہی نمازیوں کو روز اول مفسد، شہوت پسند اور خونریز کہا تھا۔ اے فرشتوں، اب تم گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام نمازیوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ انسان کے بابت فرشتوں کے قول کی تردید کے لیے نماز فجر یا صبح کے وقت کی نماز مقرر ہوئی۔ نمبر 2، نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں ہے کہ لوگوں، قیامت میں تم اپنے رب کی زیارت سے مشرف کیے جاؤ گے، لیکن دیدار الہی کے حصول کا مجرب عمل صبح کی یا فجر کی نماز ہے، اسے کبھی ترک نہ کرنا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تو رات کا وقت تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ رات بھر روتے رہے اور جب صبح ہوئی تو آپ کی وحشت رفع ہوئی، وحشت دور ہوئی اور آپ نے اس کے شکریہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حق تعالیٰ نے اس امت پر وہی نماز فرض فرما دیا تاکہ اس امت کی پہلی منزل یعنی قبر اور اس کے اندھیرے سے نجات حاصل ہو جائے۔ وجہ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے سے نجات پا کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا، اور یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر اور حشر کے اندھیرے کا پہلا فدیہ دیتی ہے اور بعد میں شکر ادا کرتی ہے۔ پہلے فدیہ دیتی ہے اور بعد میں شکر ادا کرتی ہے۔ چنانچہ امت محمدی کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فجر کی نماز کے بعد قبر کے اندھیرے کی تکلیف مطلق نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ روزانہ ایک نماز کے بابت مختصر بیان کیا جائے گا۔ مرزا چشتی صابری نظامی۔